دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان عورت ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ بچہ بھوکا ہے صاحب، کچھ دے دو۔ اس کا باپ کون ہے، پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ سیٹھ جنجلا کر بولا۔ عورت خاموش رہی۔ سیٹھ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، لیکن تھی وہ بہت خوبصورت اور سڈول۔ نئے نقش اچھے تھے۔ سیٹھ نے کہا، میرے گودام میں کام کرے گی، کھانے کو بھی ملے گا اور پیسہ بھی۔ بھکارن سیٹھ کو ٹک ٹک دیکھتی رہی۔ سیٹھ نے کہا، فکر نہ کر، بہت پیسے ملیں گے۔ عورت نے پوچھا، سیٹھ تیرا نام کیا ہے؟ سیٹھ بولا، تو یہ نام سے کیا غرض؟ عورت بولی، جب دوسرے بچے کے لیے بھیک مانگوں گی تو لوگ اس کے باپ کا نام پوچھیں گے۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے تو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث قرآن کی آیت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کہ اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں، کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دے گا، اور خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض کو لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہذا خود بھی بچو اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنے جنسی قصہ آپ کے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے، اور آپ کے دوست آگے بھی جتنے لوگوں کو راستہ غلط دکھائیں گے ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ سب کے گھر میں اکثر بہن، بیٹی، ماں ہے، اگر آپ دوسرے کی طرف تاک جھانک کرو گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے۔ آج آپ اس ویڈیو کو اگر کسی ایک کو بھی سینڈ کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے۔ وہ دن قریب ہے جب آسمان پہ صرف ایک ستارہ ہوگا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، قرآن کے حروف مٹ جائیں گے، سورج زمین کے بالکل پاس آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو کوئی میری حدیث کو سن کر آگے نہ پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔